السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا انک علی کل شیء قدیر۔ معزز مشارکین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ درس کے اندر جس موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی وہ اصح الاسانید تھا، اور آج ہم جس باب کے اندر ہیں یا جس چیز کو پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے صحیح لذاتہ، جو مقبول کی پہلی قسم ہے، اور اسی کے اندر ایک باب یہ بھی آتا ہے اصح الاسانید، کیا مطلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں اور جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم مطلق کسی بھی سند پر جو ہے نا یہ اطلاق نہیں کر سکتے ہیں، یہ مطلق اطلاق نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے کا درس لیں، سب سے پہلے کوئی ساتھی ہمارا عبارت پڑھے گا انشاءاللہ العزیز، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ وجزاکم اللہ خیرا۔ تو یہاں سے جو نئی بحث شروع ہو رہی ہے وہ ہے المفاضلہ بین الصحیحین، یا پھر دوسرے الفاظ میں کہیں گے کیونکہ محقق کا کلام ہے التفاضل بین الصحیحین، صحیح بخاری اور مسلم میں کس کو فوقیت حاصل ہے۔ وقد صرح، یہاں سے آج غالباً پڑھا وقد صرح الجمہور بتقدیم صحیح البخاری فی الصحہ، جمہور نے اس بات کی صراحت کی ہے، جمہور محدثین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ صحیح بخاری جو ہے صحت کے اعتبار سے، کیونکہ ابھی آپ سبھی یہ جانتے ہیں کہ ہم صحیح کے باب میں ہیں، صحیح لذاتہ اسی کی بحث میں ہیں، اور صحت کے حوالے سے ہی ابھی گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم نے صحیح لذاتہ سب سے اعلیٰ درجہ کہا مقبول کی تقاسیم میں، اور وہ بھی احاد میں صحیح لذاتہ۔ تو صحیح لذاتہ کے اندر جیسا کہ ہم نے دیکھا اس کے یہ روات ہیں، صحیح جو روات جو شروط ہیں یا صحیح لذاتہ کی جو شرطیں ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھی، اس سے پہلے دیکھی ہیں، تو لہٰذا اسی حوالے سے جو ہے یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو صحت کے اعتبار سے جمہور محدثین کا یہ قول صراحتاً ہے کہ صحت کے اعتبار سے، صحیح ہونے کے اعتبار سے بخاری جو ہے، امام بخاری کی جو صحیح البخاری ہے وہ مقدم ہے صحیح مسلم پر۔ ولم یوجد عن احد التصریح بنقیدہ، کہتے ہیں حافظ ابن حجر کہ کسی بھی محدث نے صراحتاً یہ نہیں اس قول کی نقیض نہیں کی ہے، اس قول کے تنقیض نہیں کی ہے، بلکہ اگر کوئی کلام آیا ہے تو وہ صراحتاً اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ صحیح بخاری سے کوئی صحیح ترین کتاب ہے، اس قول کا توڑ یعنی کسی کلام میں نہیں آیا ہے۔ وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي عَلِي النَّيْسَابُورِي، کہتے ہیں کہ جو اس حوالے سے نقل کیا گیا ہے ابو علی النیسابوری ان کے حوالے سے، اور یہ بھی جو ہیں ایک بڑے حفاظ حدیث میں مانے جاتے ہیں، اور وہ امام حاکم کے استاد تھے، ابو عبداللہ حاکم جو ہیں، مستدرک جو صحیح لکھے انہوں نے، یا معرفت علوم الحدیث ان کی مشہور کتاب ہے ابو عبداللہ حاکم کی علوم حدیث کے اندر،
تو ان کے بھی استاد تھے کون؟ یہ ابو علی النیسابوری، یہ جو ہیں مغاربہ میں سے ہی مانے جاتے ہیں، ایک مشہور ترین امام تھے۔ 349 ان کی تاریخ وفات ہے، 349۔ ابو علی النیسابوری، جن کا جو پورا نام تھا حسین بن علی بن یزید بن داود النیسابوری، من کبار حفاظ الحدیث، معروف ترین محدثین میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ان کے حوالے سے جو قول نقل کیا گیا ہے، حافظ ابن حجر کہتے ہیں انہو قال، جب انہوں نے کہا تھا ما تحت عدیم السماء اصح من کتاب مسلم، جو آسمان کے تلے یا آسمان کے نیچے جو ظاہر ہے، جو صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح مسلم ہے۔ یہ قول نقل ہے کن سے؟ ابو عبداللہ نیسابوری سے، کہ آسمان تلے جو صحیح ترین کتاب ہے، آسمان کے نیچے صحیح مسلم جو ہے ایک صحیح ترین کتاب ہے۔ حافظ ابن حجر اس پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں فلم یصرح بکونی اصح من صحیح البخاری، یہاں پر جو ہیں ابو علی النیسابوری نے اس بات کی صراحت نہیں کی کہ وہ صحیح بخاری سے صحیح ترین کتاب ہے، لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى وجود کتاب اصح من کتاب مسلم، انہوں نے نفی جس بات کی ہے وہ یہ کہا ہے مسلم سے اصح کوئی کتاب نہیں ہے، اذ المنفی انما هو ما تقتضیہ صیغۃ افعل من زیادت صحۃ فی کتاب شارک کتاب مسلم فی الصحہ۔ کہتے ہیں حافظ بن حجر، انہوں نے جس چیز کی جو نفی کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو افعل کا صیغہ انہوں نے لایا ہے وہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں پر صحت کی جو ہے وہ زیادتی ہے، جو صحیح مسلم کی کتاب ہے اس اعتبار سے جو ہے اس میں شریک کے اعتبار سے ہے۔ کیوں؟ یمتاز بتلک الزیادہ علیہ ولم ینفی المساوہ، جو اس کو خاص پہچان کرتی ہے اس زیادتی میں، اصح میں، ولم ینفی المساوہ، اس نے مساوات کی نقیض نہیں کی ہے، نفی نہیں کی ہے کہ اس کے برابر دوسری کتاب نہیں ہے۔ انہوں نے صرف اتنی بات کہی ابو علی النیسابوری نے کہ آسمان کے نیچے صحیح مسلم جو ہے ایک صحیح اصح کتاب ہے۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی، صراحت نہیں کی، جس طرح جمہور کا قول صراحتاً ثابت ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں ابو علی النیسابوری نے اس طرح صراحتاً نہیں کیا ہے، نہیں کہا ہے کہ مسلم جو ہے، صحیح مسلم جو ہے صحیح بخاری سے اصح کتاب ہے، اصح کتاب ہے۔ اور مزید اس پر آگے جو گفتگو کر رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمَغَارِبَ أَنَّهُ فَضَّلَ صحیح مسلم علی صحیح البخاری، اور کہتے ہیں اسی طرح جو نقل کیا گیا ہے بعض مغاربہ میں سے، بعض مغاربہ، مغرب کی جمع، بعض مغرب محدثین سے، مغارب کے محدثین سے، انہو فضل صحیح مسلم علی صحیح البخاری، کہ انہوں نے صحیح مسلم کو فوقیت دی ہے صحیح بخاری پر، فَذَلِكَ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى حُسْنِ السِّيَاقِ وَجَوْدَةِ الْوَضْعِ وَالتَّرْتِيب، کہتے ہیں یہ اس اعتبار سے انہوں نے کہا ہے صحیح بخاری کو، اس اعتبار سے صحیح مسلم پر کو مقدم کیا صحیح بخاری پر، وہ حسن سیاق کی وجہ سے، اور جو بہترین طریقے سے رکھا گیا ہے اور جو بہترین ترتیب انہوں نے دی ہے، کس نے؟ امام مسلم نے۔ اور اسی حوالے سے کسی عالم نے کہا ہے تشاجر قوم فی البخاری و مسلم لدی وقالوا ای ذین تقدم یا تقدم، کہ ایک قوم نے اس پر جھگڑا کیا، تنازع کیا کہ بخاری اور مسلم میں میرے پاس، اور کہنے لگے کون سی کتاب کو مقدم رکھیں گے۔ ایک شعر کے اندر صحیح بخاری اور مسلم کے درمیان جو تفاضل ہے یا جو اختلاف آیا ہے اس کو صرف ایک شعر کے اندر انہوں نے محدود کر دیا ہے، محصور کر دیا اور جواب پورا دے دیا ہے۔ آگے کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا، یہ شاعر کہتے ہیں لقد فاق البخاری صحتاً، امام بخاری صحت کے اعتبار سے فوقیت پا گئے امام مسلم پر، اور بقیہ تمام حدیث کی کتابوں پر فوقیت حاصل ہے کس کو؟
صحیح بخاری کو کما فاق فی حسن صناعت مسلم، جیسے حسن صنعت، حسن سیاق اور حسن ترتیب ابواب کے اعتبار سے، احادیث کو ایک جگہ پر جمع کرنے کے اعتبار سے امام مسلم کو فوقیت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے۔ امید ہے یہاں پر آپ جو ہے بات اس کی پوری سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ اوپر کہا حافظ ابن حجر نے کہ جب ابو علی النیسابوری نے کہا کہ آسمان تلے کوئی اس سے صحیح ترین کتاب جو ہے وہ صحیح مسلم ہے، کہتے ہیں انہوں نے اس چیز کی نفی نہیں کی ہے کہ اس کے برابر کوئی دوسری کتاب نہیں ہے، اس چیز کی نفی نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس چیز کی بھی صراحت نہیں کی ابو علی النیسابوری نے کہ یہ صحیح بخاری سے بھی صحیح بخاری سے اصح کتاب ہے، بس انہوں نے ایک قول کہہ دیا۔ اور اسی طریقے سے اور بھی اقوال اس حوالے سے آئے ہیں، معطا کے حوالے سے، معطا کے حوالے سے کہ آسمان تلے سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے وہ معطا ہے، اس کے حوالے سے بھی اہل علم نے جواب دیا ہے۔ یہ تب تک ان کا قول تھا جب تک صحیحین جو ہے منظر عام پر نہیں آئی تھی، جب تک ان کو تصنیف نہیں کیا گیا تھا۔ صحیح بات ہے، جب تک صحیحین نہیں لکھی گئی تھی اس وقت تک معطا کا بڑا مقام تھا، تو اس کے بعد جب یہ دو کتابیں لکھی گئی، انہوں نے صحیح احادیث کو ہی اختیار کیا اپنی ان دو کتابوں کے اندر، تو اس کے بعد معطا کے اندر جو ہے جو احادیث ضعیف ہیں، بلکہ بعض اس سے بھی درجے نیچے درجے کے موضوع ہیں، اس اعتبار سے اس کا مقام جو ہے صحت کے اعتبار سے کم ہو گیا، صحیح ہونے کے اعتبار سے کم ہو گیا۔ یہ دو کتابیں جو ہیں صحیح ترین کتابیں مانی جاتی ہیں قرآن کریم کے بعد دین اسلام کی ان مصادر میں سے، دین اسلام کے مصادر میں سے، اور صحیح بخاری صحیح، کیونکہ اس وقت ہم گفتگو جو کر رہے ہیں وہ صحت کے اعتبار سے ہے، زیادہ قوی ہونے کے اعتبار سے، اور آگے بتاتے ہیں حافظ ابن حجر تفصیل کے ساتھ یہاں پر کہ کن اعتبار سے، کن کن وجوہات کی بنیاد پر ہم صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر مقدم رکھتے ہیں، اور بقیہ کتابوں کے اندر تو اس کی زیادہ تفصیل آتی ہے، جیسے تدریب الراوی ہے، وہاں پر یا حافظ ابن حجر نے بھی دوسری جگہوں پر جو ہے اس کی بڑے جواب دیے ہیں، صحیح بخاری کن کن اسباب پر جو ہے مسلم پر مقدم ہے۔ وَلَمْ يَفْصِ أَحَدٌ مِّنْهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الْأَصْحِيَّةِ، تو کہتے ہیں کسی ایک نے بھی اس چیز کی واضح طور پر نہیں کہا ہے، کس اعتبار فلم یسرح، کتاب کہاں گئی، صحیح فذلك السياق والترتيب، ولم يفص احد منهم بان ذلك راجع الى الاصحية، کہتے ہیں کسی ایک نے اس چیز کی پوری وضاحت کے ساتھ نہیں کہا ہے کہ اس کا جو اعتبار ہے وہ اصحیہ کے اعتبار سے، صحت ہونے کے اعتبار سے ہے۔ اصح جو بعض مغارب، اہل مغارب جو ائمہ گزرے ہیں جنہوں نے صحیح مسلم کو تقدیم کی ہے یا فوقیت دی صحیح بخاری پر، انہوں نے صرف اس اعتبار سے دیا حسن سیاق، جودت الوضع، بہترین طریقے سے جو ابواب رکھے گئے، جو ترتیب رکھی گئی ہے، اس اعتبار سے صحیح مسلم کو جو ہے فوقیت دی ہے، نہ کہ اصحہ کے اعتبار سے، صحیح ہونے کے اعتبار سے۔ وَلَوْ أَفْصَحُوا بِهِ لَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ شَاهِدُ الْوُجُودِ، کہتے ہیں اگر وہ لوگ کہتے بھی، وہ لوگ اس چیز کو اگر وضاحت کے ساتھ کہتے بھی کہ صحیح جو مسلم ہے وہ صحت کے اعتبار سے، کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ اس اعتبار سے کہتے، وضاحت کرتے کہ جو صحیح مسلم ہے وہ صحت کے اعتبار سے صحیح بخاری پر مقدم ہے یا افضل ہے، اس سے افضل ہے، لَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ شَاهِدُ الْوُجُودِ، لیکن جو وجود، جو دونوں کتابوں کا وجود ہمارے بیچ موجود ہے، صحیح بخاری اور مسلم کا، یہ وجود بھی ان کو لیے رد کے لیے کافی، ان کے رد کے لیے کافی تھا۔ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، یہ خود ہی ان کے لیے جواب تھی، صحیح بخاری کی اصح احادیث یا صحیح بخاری کے اصح ہونا جو ہے خود بخود ان کے لیے جواب کافی ہوتا ہے۔ فالصفات التي تدور عليه الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، کہتے ہیں جو صفات جن کے ارد گرد صحت کا ہم حکم لگاتے ہیں، صحت کے کسی حدیث کو ہم کہتے ہیں، وہ صحیح بخاری کے اندر اتم ہے، زیادہ
تمام ہیں، زیادہ مکمل ہیں، منہا فی کتاب مسلم و اشد، صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم سے زیادہ مکمل وہ صفات پائی جاتی ہیں جن کے پائے جانے سے ہم کسی بھی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ وشرطہ فیہا اقوی و اسد، جو امام بخاری رحمہ اللہ کی جو شرطیں ہیں کس کے اندر، اپنی صحیح بخاری کے اندر، وہ زیادہ مضبوط ہیں اور وہ زیادہ اس کے لائق و مناسب ہیں، کس کے، جو ہم صحیح کسی حدیث کو حکم لگاتے ہیں۔ اما رجحانہ من حیث الاتصال، کہتے ہیں دیکھیے سب سے پہلی شرط ہم رکھتے ہیں کس کی، اتصال السند کی، اتصال السند کی۔ صحیح حدیث صحیح لذاتی، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے، صحیح لذاتی ہی جو ہے اس کے اندر پہلی شرط کیا ہے کہ حدیث جو ہے وہ متصل السند ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں دیکھیے اب ہم جو ہم نے ترجیح دی، جو ہم نے فوقیت دی، جو ہم نے اصح کہا صحیح بخاری کو، جمہور محدثین کے قول کو یہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو اس کو رجحان ملا حیث الاتصال، جب ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں، فلاشتراطہ ان یکون الراوی، فلاشتراطہ، پس اس کی شرط میں سے، امام بخاری کی شرط میں سے، ان یکون الراوی قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرۃ۔ پہلی شرط جو اتصال کیا ہے امام بخاری کی شرط ہے اس میں کہ جو راوی کسی اپنے استاد سے جو حدیث نقل کر رہا ہوگا اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس نے جس سے حدیث نقل کرے گا اس کے ساتھ ملاقات اس کی ثابت ہونی چاہیے، ملاقات اس کی ثابت ہونی چاہیے۔ واکتفی مسلم بمطلق المعاصرہ، امام مسلم نے کافی ٹھہرا کہ اگر وہ شاگرد اور اس کا استاد دونوں ایک ہی زمانے میں پائے جاتے تھے تو ان کو جو ہے انہوں نے اس شرط کو کافی رکھا کہ ان کی وہ حدیث ایک دوسرے سے لے سکتے ہیں۔ امام بخاری نے کہا نہیں، جو راوی کہے گا میں نے فلاں استاد سے حدیث سنی ہے، اس کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ ثابت ہونی چاہیے، اگرچہ وہ ایک ہی بار کیوں نہیں ملاقات ہوئی ہوگی، ایک ہی بار۔ اور امام مسلم نے کیا رکھا، تھوڑی سی کم کی، تھوڑی سی امام بخاری کی شرط سے جو ہے کم شرط ان کی تھی کہ اگر ایک ہی زمانے میں پائے جاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اس نے اس کے ساتھ وہ حدیث جو ہے وہ سنی ہوگی۔ وَأَلْزَمَ الْبُخَارِيَّ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَلَّا يَقْبَلَ الْعَنْعَنَ أَصْلًا، اور انہوں نے وَأَلْزَمَ یعنی الزم الامام مسلم، انہوں نے الزام ٹھہرایا امام بخاری پر یہ کہ وہ جو نقل کرتے ہیں احادیث کو، یحتاج البخاری، یعنی یحتاج کے اندر فاعل بخاری ہے، الی الا یقبل العنعنہ، کہ وہ جو ہے عنعنہ قبول نہیں کریں گے، اصلاً طور پر جو ہے عنعنہ کو قبول نہیں کریں گے۔ دیکھیے یہی وہ چیز ہے جو ہم نے اوپر کہا تھا، حسن سیاق و جودت الوضع و ترتیب کے اعتبار سے جو ہے مسلم جو ہے افضل ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، اگر اس کو جب احادیث ان کی غور سے پڑھی جاتی ہیں تو انہوں نے جو جس کو کہتے ہیں نا الروایہ بالمعنی، روایہ بالمعنی جو ہے جمہور محدثین کے نزدیک جو ہے جائز ہے روایت کو بالمعنی روایت کرنا، لیکن وہ اس کا ماہر ہونا چاہیے، اس کے الفاظ کو سمجھنے والا، اس الفاظ کو جو نقل کرے گا اس کے اندر کوئی بدل نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کسی حدیث کو جو ہے بالمعنی روایت کر سکتے ہیں، لیکن جو بالمعنی آپ روایت کریں گے اس کے الفاظ اور جو اصل حدیث ہے ان کے الفاظ میں کہیں بھی جگہ پر کوئی غلط معنی نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ اسی حدیث کے مطابق وہ الفاظ ہونے چاہیے، اور یہ جائز ہے۔ تو امام مسلم اس کا زیادہ خیال رکھتے تھے، اور انہوں نے ایک چیز یہ یہاں پر کہا امام بخاری کے لیے کہ وہ عنعنہ سے جو ہے نقل کرتے ہیں۔ عنعنہ میں جو ہے، عنعنہ کا مطلب ہے کہ کوئی روا فلان عن بصیغۃ عن، کوئی راوی سے حدیث نقل کرے گا کسی اپنے استاد سے، کہے گا عن فلان، عن فلان، تو عن جو ہے یہ اگر ثقہ راوی ہے، مدلس نہیں ہے، یہ عن جو ہے اتصال قرار دیا جاتا ہے، یہ اتصال متصل ہونے قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر عن جو ہے کسی مدلس کہے گا تو وہاں پر جو ہے وہ اس کا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو عنعنہ سے روایت لی ہیں، نقل کی ہیں اپنی اس کتاب کے اندر روات میں، تو یہ وہ روات ہیں جو ثقات ہیں، غیر مدلسین ہیں، غیر مدلسین ہیں۔
وما الزمہ بہ لیس بلازم، اور جو انہوں نے یہ الزام ٹھہرایا یہ ضروری نہیں ہے کہ لأن الراوی اذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روایاتی احتمال اللہ یکون قد سمع منہ، کیونکہ جب کسی راوی نے اپنے استاد سے جس سے وہ حدیث نقل کرے گا، جب اس نے ایک بار بھی اگر اس سے ملاقات کر لی ہوگی تو وہاں پر کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہتی ہے کہ اس نے اس سے وہ بات یا اس سے وہ حدیث نہیں سنی ہوگی۔ لأنه يلزم من جریانی ان یکون مدلسا والمسألة مفروضة في غیر المدلس، کہتے ہیں یہ اس کے لازم آتا ہے جب راوی کیا ہوگا، مدلس ہوگا، جب راوی مدلس ہوگا وہاں پر یہ بنتا ہے، مسئلہ بنتا ہے، جو مدلس کا وہ قبول نہیں کیا جاتا ہے، وہاں پر شک ہوتا ہے، اس حدیث کی جو ہے وہاں پر اس کی تخریج کی جاتی ہے، اور اس والے راوی جو مدلس کا جو ہوگا، کوئی مدلس راوی کہے گا ان فلان، اس کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے، اس کے بعد ہی حدیث پر حکم لگتا ہے، کیونکہ مدلس کا ان قبول نہیں ہے، اور ان کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عین نون زبر جو ان ہے یہ مدلس کا قبول نہیں ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں والمسألة مفروضة فی غیر مدلس، یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ غیر مدلس کے اندر حوالے سے ہے، یہ مدلس کے حوالے سے کلام نہیں ہے، اور جو مدلس ہے اس کے حوالے سے آگے ہمارا کلام آئے گا کہ مدلس کیا ہوتا ہے اور تدلیس کیا چیز ہے، اور ان کی صفات کیا ہے، ان کے لیے کون سی شرطیں ہیں کہ ان کی بات کو جب یا ان کی حدیث کو لیا جاتا ہے، اور کس کی تدلیس قبول ہے اور کس کی تدلیس قبول نہیں ہے، اس حوالے سے آگے گفتگو ہوگی۔ وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ، دیکھیں اتصال کے حوالے سے بات ہوگی، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ متصل السند ہونی چاہیے، متصل السند ہونی چاہیے، تو امام بخاری کی جو شرط ہے اس مسئلے میں زیادہ مضبوط ہے امام مسلم سے، امام بخاری کی شرط امام مسلم سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک ہی زمانے میں وہ تھے تو کافی ہے، یہ امام بخاری کہتے ہیں نہیں، اس کے لیے لازمی ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہو، چاہے وہ ایک ہی بار کیوں نہیں ہوئی ہوگی۔ وَأَمَّا رُجْحَانُهُ، دوسرا مسئلہ ہے من حیث العدالة والضبط، جو صحیح حدیث کی شروط میں سے ہے عدالت، راوی کی عدالت اور ضبط، اس حوالے سے کہتے ہیں اس اعتبار سے جو ہم صحیح بخاری کو مقدم رکھ رہے ہیں، فَلِأَنَّ الرِّجَالَ الَّذِينَ تُكُلِّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ أَكْثَرُ عَدَدًا مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ تُكُلِّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ الْبُخَارِ، کہتے ہیں اس لیے کہ جو رجال سے مراد یہاں پر روات ہے، وہ روات جن سے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں کے اندر حدیث نقل کی ہیں، وہ آدمی الذین تکلم فیہم، جن میں کلام کیا گیا ہے، جن میں کلام کیا گیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں امام دارقطنی ہیں رحمہ اللہ ان میں، اور اس کے بعد بھی بہت سارے علماء کرام ہیں، فیہم من رجال مسلم، اور جو امام مسلم صحیح مسلم کے اندر جو رجال ہیں، اکثر عددا من رجال الذین تکلم فیہم من رجال البخاری، امام بخاری کے جو روات ہیں جو اس کتاب کے اندر ان کے بارے میں جو کلام ہوا ہے، اس اعتبار سے مسلم کے روات پر جو کلام ہوا ہے وہ زیادہ ہیں، صحیح مسلم کے راوی وہ زیادہ ہیں جن پر کلام ہوا ہے، اگرچہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ جواب دے دیا گیا ہے حدیث ساری کے اندر، امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حوالے سے، یا تدریب الراوی کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے، جن میں کلام ہوا ہے اور پھر ان کا جواب جو ہے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات آپ نوٹ رکھیں گے کہ ان راویوں کے بارے میں جو کلام ہوا ہے نا، وہ کلام غیر مؤثر ہے، کیونکہ مؤثر ہے، اس پر جواب جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، مع ان البخاری لم یکثر من اخراج حدیثہم، کہتے ہیں اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ ہیں، اس نے ان روات سے زیادہ حدیثیں نہیں لی ہیں جن سے جو ہے کلام ہوا ہے، بلکہ جو بھی ہیں جن سے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر حدیثیں لی ہیں، جن کے بارے میں کلام ہوا ہے، بل غالبهم من شیوخہ، اکثر وہ ہیں جو اس کے استاد تھے، اکثر وہ روات ہیں جو صحیح بخاری کے روات پر کلام کیا گیا ہے، اکثر اس کے وہ روات ہیں جو اس کے استاد تھے، الذین اخذ عنہم ومارس حدیثہم، جن سے امام بخاری نے مباشرتاً خود حدیثیں لی ہیں اور ان کی حدیثوں کے اس کے پاس جو ہے وہ ممارسہ بھی کیا ہے، بخلاف مسلم فی الامرین، امام مسلم ان دونوں امر میں جو ہے
اس کے برعکس ہیں، امام مسلم اس میں ان دونوں مسئلوں میں جو ہے وہ برعکس ہیں، یعنی امام مسلم نے ان روات سے حدیثیں لی ہیں جن پر کلام کیا گیا، اگرچہ وہ کلام جو ہے غیر مؤثر ہے، لیکن اکثر روات ایسے جن پر کلام ہوا ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امام مسلم نے جن روات پر کلام ہوا ہے نا، وہ اکثر اس کے استاد نہیں تھے، بلکہ استادوں کے استاد ہیں، اوپر والے طبقے میں ہیں، اور امام بخاری کے جن روات میں زیادہ کلام ہوا ہے وہ اس کے استاد ہیں، اور استادوں کے حوالے سے ایک شاگرد جو ہے وہ زیادہ خبردار ہوتا ہے بنسبت اس کے اوپر والے استاد کے۔ مثال کے طور پر میں نے اور آپ نے کسی استاد کے پاس پڑھا ہے، ہم اس استاد کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہمارے اس استاد کو کسی اور استاد نے پڑھایا ہے، اوپر والے استاد کو، اس کو ہم اتنا نہیں جانتے ہوں گے جتنا ہم اس استاد کو جانتے ہیں، اس استاد کے مزاج کو جانتے ہیں، اس استاد کی اگر کہیں پر سستی ہے، کوتاہی ہے، جتنا ہم اس کو جانتے ہیں نا، اتنے اوپر والے کسی استاد کو نہیں جانتے جو ہمارے استاد الاساتذہ ہیں یا پھر وہاں سے اوپر ہیں۔ تو یہی دو مسئلے ہیں، یہی دو امر ہیں، یہی دو وجوہات ہیں کہ ضبط اور عدالت کے اعتبار سے بھی صحیح بخاری جو ہے یہ صحیح مسلم سے جو ہے مقدم ہے، اور بات ہماری صحت کے اعتبار سے ہو رہی ہے، اور صحت کے اعتبار سے ہی ہمارا اس وقت کلام چل رہا ہے کہ صحیح بخاری زیادہ اصح ہے کس سے، صحیح مسلم رحمہ اللہ سے۔ پھر کہتے ہیں وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ عدم الشذوذ والإعلال فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم۔ کہتے ہیں شذوذ اور اعلال، یہ بھی ہم نے کہا تھا صحیح حدیث کی شرط میں سے ہے کہ وہ نہ شاذ ہونی چاہیے نہ اس کے وہ معل ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے بھی ہم صحیح بخاری کو مقدم اس لیے رکھتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ من تقد على البخاری من الاحادیث، جن احادیث پر کلام کیا ہے، نقد کیا گیا ہے صحیح بخاری کی، وہ تعداد میں اقل عددن، وہ کم ہیں تعداد میں، ممن تقد علی مسلم، ان احادیث سے جتنی احادیث جو ہیں امام مسلم کی اس پر کلام کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس میں واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے اطلاع دے دوں گا روات اور اس کے حوالے سے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، کن پر کلام ہوا ہے، تو اگرچہ پھر جیسا کہ میں بار بار آپ کو کہتے چلے آ رہا ہوں کہ ان کا جو ہے وہ جواب دے دیا گیا ہے جن پر کلام کیا گیا ہے، نقد کیا گیا ہے۔ هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وعرف بصناعة الحديث منه۔ کہتے ہیں اس بات پر اتفاق اہل علم کا، اس کے باوجود ہم جو اوپر کلام گزر چکے، ہم نے جو کلام کیا، جو وجوہات بتائی کہ مقدم کیوں ہے صحیح بخاری، اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی کہ اہل علم کا اتفاق ہے اس پر کہ جو امام بخاری تھے وہ زیادہ اس میں اعلیٰ تھے، عالم تھے جانے والے مسلم سے اس علوم کو، علوم حدیث کو، وَأَعْرَفْ بِصِنَاعَةِ الْحَدِيثِ مِنْهُ، احادیث کی اس فن میں، احادیث کے اس روایت اور درایت میں جو ہے وہ امام مسلم سے زیادہ جاننے والے تھے۔ وَأَنَّ مُسْلِمًا تِلْمِيذُهُ وَخِرِّجُهُ، اور جو امام مسلم تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور اس کے مدرسے سے نکلے ہوئے تھے، ان سے احادیث لی تھی۔ وَلَمْ يَزَلْ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ، اور برابر وہ امام بخاری سے اس فن میں فائدہ لیتے گئے، استفادہ کرتے گئے ان کے علم سے، چاہے وہ روات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ علل کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ یعنی علوم حدیث کے اعتبار سے وہ امام مسلم جو ہے امام بخاری سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ وَيَتَّبِعْ یا پھر وَيَتَّبَعُ آثَارَهُ، وَيَتَتَبَّعُ آثَارَهُ، وہ برابر تتبع کرتے تھے کس کا؟ اتباع کے معنی میں کس کے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے آثار پر، ان کے اس طریقہ کار پر اس فن میں۔ حتی لقد قال امام دارقطنی، یہاں تک کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کہا تھا، اور یہ بھی ایک جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں، ان کی جو سوانح ہے، ان کی جو سیرت ہے، ان کی جو کتابیں ہیں، ان سے ایک طالب علم کو جو ہے کاہلی یا سستی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ کبھی کبھی ان کی سوانح جو ہے پڑھنی ضرور چاہیے۔ یہ ایک جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں امام دارقطنی، علی بن عمر بن احمد بن مہدی، اور مشہور ہوئے تھے دارقطنی کے اعتبار سے۔
کیونکہ یہ پیدا ہی ہوئے تھے وہاں قطن کے نام سے جگہ بغداد کے اندر پائی جاتی تھی، اور جو ان کی تاریخ وفات ہے 385 ہجری ہے۔ وہ کہتے تھے لولا البخاری لما راح مسلم ولا جاء، اگر امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم کا بھی یہ مقام جو ہے یہ نہیں آیا ہوتا، نہ ہی یہ اس طرح دنیا کے اندر اس کا مقام منزلت ہوتی اگر امام بخاری نہ ہوتے، کیونکہ انہی کی دین سے، انہی کی اس علم سے فائدہ اٹھا کر اس مقام پر پہنچے تھے۔ یہاں پر اب دیکھیے وقت بھی ختم ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ العزیز آگے گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ